خالدون اور خالدین. خالدینہ جو ہے یہ حالت نصب کی جمع ہے. دیکھنا یہ ہے کہ یہ حالت نصب میں لفظ کیوں آیا. ہم نے کچھ وجوہات پڑھی تھیں کہ کوئی لفظ حالت نصب میں جب ہوتا ہے آتا ہے. 5 وجوہات پڑھی تھی ہم نے جن کی وجہ سے کوئی لفظ جو ہے وہ ایک جملے میں حالت نصب میں ایک اسم جو ہے وہ حالت نصب میں نظر آ رہا ہوتا ہے. ان میں سے ایک تو بڑی کامن ہے جو ہم نے دیکھا کہ کسی جملے میں مفعول بن کے جب لفظ آتا ہے تو حالت نصب میں ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی وجوہات تھیں جو ہم نے پڑھی تھی اور ان میں سے ایک تھی ایک کہ وہ کس حالت میں. بیسیکلی یہ اس جملے کے میں جو یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ اس جملے کو فردر ایکسپلین کرنے کے لیے اس کے مفعول کو جس حالت میں وہ فعل واقع ہو رہا ہے گویا اس طرح لے لیجیے جس حالت میں ہے جس طرح وہ فعل واقع ہو رہا ہے اس کو فردر ایکسپلین کرنے کے لیے جو الفاظ آتے جائیں گے وہ حالت نصب میں ہوں گے. تو خالدینہ جو ہے یہ ویسے ہی ہے رہتے ہوں گے اس میں. خالدینہ ہمیشہ رہتے ہوں گے اس میں یعنی یہ لوگ جو ہیں یہ گویا کہ صرف داخل نہیں کیے جائیں گے جنت میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوگی. ایسی جنتوں میں صرف داخل نہیں کیے جائیں گے بلکہ وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. خالدین فیہا اس لیے حالت نصب میں آ گیا اسی کو ایکسپلین کر رہا ہے اسی لیے حالت نصب میں. آبادا یہ بھی اسی کو ایکسپلین کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اور کسی ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہیں. آبادا ہمیشہ ہمیش ایمفیسس آ گیا گویا کہ. تو یہ الفاظ جو ہیں جو حالت نصب میں آئے جملے میں فعل کے واقع ہونے کو ہی وہ فردر ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں. وہ 5 اگر آپ نے کنڈیشنز آپ کو اگر آپ ان کو ریفریش کر لیں کسی ٹائم کے اوپر تو ان میں آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کس طرح سے کون سے کس طرح سے الفاظ آ سکتے ہیں جو کہ فعل کو ایکسپلین کر رہے ہوں گے. تو یہاں پہ خالدینہ اور آبادہ جو ہے وہ گویا کہ اسی طرح آ گئے. ذالک الفوز العظیم یہ الفوز العظیم ہے یہ ہے فوز العظیم. فوز کہتے ہیں کامیابی کو. الفوز العظیم مرکب توصیفی توصیفی ہے اور پہلے مرکب اشاری. الفوز العظیم جو ہے عظیم کامیابی. ذالک الفوز العظیم. اچھا اب یہ دیکھیے یہ کیا ہے. ذالکہ کا مطلب کیا ہے. یہ وہ کے معنوں میں بھی آتا ہے یہ کے معنوں میں بھی آتا ہے. ذالک الفوز العظیم کیا ہے اس کے اوپر غور کریں. مرکب اشاری بن رہا ہے آگے جو اس کا توصیفی ہے اس کا مشارف علیہ ہے اور یہ اشارہ ہے. اچھا اب یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے بڑی اہم چیز ہے اس کو ذرا غور کیجئے. مرکب اشاری بن رہا ہے یا یہ کوئی جملہ ہے. اگر یہ مرکب اشاری ہے تو پھر اس کی ٹرانسلیشن اور ہوگی اور اگر یہ جملہ ہے تو پھر اس کی ٹرانسلیشن تھوڑی سی مختلف ہوگی. ایک اور کمبینیشن لے لیتے ہیں. ہاذا یہ بھی اشارہ ہے نا. ہاذا کتابن یہ کتاب ہے. میں نے جملہ بنا دیا پورا. ہاذا کتابن اس میں کتابن جو ہے یہ نکرہ ہے اس لیے یہ فکرہ ہے کیونکہ یہ الفوز العظیم یہ دونوں جو ہے نا ال کے ساتھ ہیں معرفہ آئے ہیں معرف باللام ہے. تو یہ وہ جو جملہ اسمیہ والا رول ہم نے پڑھا اس میں فٹ نہیں بیٹھ رہا. جزاک اللہ خیر جی بہت بہت شکریہ. بالکل آپ نے درست فرمایا. بالکل ہم نے ایسے ہی پڑھا. جب آپ جملہ بناتے ہیں تو پھر پہلا اسم جو ہے وہ معرفہ جیسے اس کیس میں ہاذا جو میں نے آپ کو اگزامپل دی وہ معرفہ ہے اشارے کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے اور معرفہ بھی ہے.
اور جو دوسرا اسم ہے وہ نکرا ہے، جیسے ہاذا کتابن، تو کتابن نکرا تھا، اب یہ جملہ ہے۔ لیکن اگر میں کہوں ہاذا الکتابو، یعنی ہاذل کتابو، دوسرے لفظ کو میں نے الف لام کے ساتھ ملایا، تو اب یہ جملہ نہیں بلکہ مرکب اشاری بن گیا۔ اب اس کا مطلب ہوگا یہ کتاب، یہ کتاب۔ تو گرامیٹیکلی ہاذل کتابو مرکب اشاری ہے، اور ہاذا کتابن یہ کیا ہے؟ یہ جملہ اسمیہ ہے، مکمل جملہ اسمیہ۔ بس اسی چیز کو آپ نے جب یہاں پہ اپلائی کیا تو یہاں پہ کیا مل رہا ہے ہمیں؟ ذالکا فوزن نہیں مل رہا، ذالکل فوز مل رہا ہے، ایسے ہی ہے جی۔ تو یہاں پہ اگر آپ غور کریں تو رول کے تحت یہ کیا بنتا ہے؟ ذالکل فوز، یہ مرکب بنے گا کہ جملہ بنے گا رول کے تحت؟ مرکب، یہ مرکب بنے گا، رول کے تحت مرکب بنے گا، جس طرح ذالکل کتابو ہاذل کتابو، تو ذالکل فوز یہ مرکب بن گیا۔ اچھا اب دیکھنا یہ ہے کہ اچھا، اور فوز العظیم جو ہے وہ تو آگے واضح ہے، الفوز العظیم، یہ بات تو واضح ہے نا، عظیم کامیابی، مرکب توصیفی، تو یہ تو کلیئر ہے۔ کیا ایسا بھی ہم نے پڑھا کہیں پہ، کسی جگہ پہ کیا ہم نے ایسا بھی پڑھا ہے کہ کہیں پہ جملہ بن رہا ہو مکمل اور دوسرا والا اسم جو خبر ہے وہ معرفہ ہو؟ کوئی اگزامپل آپ کے ذہن میں آتی ہے ایسی؟ علیکا زیدن، ذالکا زیدن، بالکل لفظ دیکھیے دوسرا جو ہے وہ معرفہ ہے، نام آ گیا نا کسی کا، نام تو معرفہ ہوتا ہے۔ اب کیا ہم یہ کہیں گے کہ ذالکا زیدن جو ہے یہ جملہ نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے، ذالکا زیدن یا ہاذا زیدن یا ہوا زیدن یہ تو جملہ ہے پورا، تو یہ مکمل جملہ بن رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لازماً ایسا نہیں ہے کہ جملہ یا جملہ اسمیہ جسے ہم کہتے ہیں اس میں دوسرا اسم یعنی جس کو خبر کہا جاتا ہے وہ ہمیشہ نکرہ ہی ہوگی، بلکہ وہ معرفہ بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ اس مثال میں ابھی ہم نے دیکھا، ہوا زیدن وہ زید ہے، اور زید کا لفظ جو ہے یہ تو معرفہ ہے۔ تو ایکسیپشن ہے اس کے اندر، جملہ اسمیہ کے اندر ایکسیپشن موجود ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ اب اگر آپ اس ایکسیپشن کو ذہن میں رکھیں اور پھر اس کو اینالائز کریں تو ذالکا الفوز العظیم، اگر میں اس ایکسیپشن کو ذہن میں رکھوں تو کیا کوئی اس کو اس طرح ٹرانسلیٹ کرے تو درست ہو سکتا ہے کہ یہ ہے دا گریٹ سکسیس، یہ ہے دا گریٹ سکسیس، الفوز العظیم، عظیم کامیابی، جو جس کو الفوز العظیم جو ہے مرکب توصیفی ہے، لیکن عظیم کامیابی، دا یعنی اسے آپ کہہ لیں کہ کسی خاص عظیم کامیابی کا ذکر ہو رہا ہے، کسی عام یا کسی جنرل کامیابی کا نہیں،
خاص کامیابی کا ذکر ہو رہا ہے، عظیم کامیابی کا. تو اگر آپ اس ایکسیپشنل رول کو ذہن میں رکھیں تو پھر یہ تو جملے کی طرح بھی ٹرانسلیٹ کیا جا سکتا ہے نا، یہ ہے عظیم کامیابی. گرامیٹیکلی جس طرح آپ نے پہلے انالائز کیا وہ بھی درست ہے، لیکن اس کو اس طرح سے بھی اگر کسی جگہ پہ کسی نے ٹرانسلیٹ کیا ہو تو اس کی گنجائش بھی رکھنی چاہیے. ذالکل ایک بات میں اجازت دیں تو ایڈ کر دوں کہ جی مرکب پلیز. اشاری میں جو اشارہ ہے اس کے بعد مشرم علیہ جو ہے دونوں آ سکتا ہے، معرفہ بھی اور نکرہ بھی. لیکن نکرہ جب آتا ہے کسی ایک کے لیے بات کرنی ہو تو اس کو مخصوص کرنا ہو تو اس کے لیے نکرہ استعمال کرتے ہیں، لیکن عام طور پر اس کا یہ جو مشار علیہ ہے وہ معرفہ ہی آتا ہے. یہ میں نے پڑھا تھا ایک جگہ. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. مرکب اشاری میں جو دوسرا لفظ ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے عمومی طور پہ وہ الف لام کے ساتھ ہی ہوگا. مرکب اشاری میں ہونا ہی میرا خیال ہے کہ میں نے بھی ایسے ہی پڑھا ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے، ادروائز وہ اگر تو الف لام کے بغیر آئے گا نکرہ بنے گا تو پھر وہ گویا کہ جملے میں کنورٹ ہو جائے گا، کیونکہ اگر پہلا لفظ جو ہے وہ اشارہ ہے اور اشارہ معرفہ ہوتا ہے اور دوسرا لفظ اگر نکرہ بن جائے گا تو وہ ایگزیکٹلی جو جملے کا رول ہے وہ فالو کر رہے ہوں گے، لیکن معرفہ اس کے پلس نکرہ کا ساتھ کمبینیشن. جو بات وہاں ایڈ کی کہ کسی ایک یا ایک کے لفظوں میں جب ہم معرفہ میں بات کرتے ہیں تو مخصوص چیز ہوتی ہے، لیکن جب کسی ایک کی بات کرنی ہو، کسی ایک کا لفظ ایڈ کرنا ہو تو اس کو پھر نکرہ لے کے آتے ہیں اور وہ مرکب توصیفی بنتا ہے. اس طرح کی ایک جگہ میں نے یہ بات پڑھی تھی. وہ اصل میں یہ ہے نا کہ جو مرکب اشاری کی بات جو ہو رہی ہے اس میں اگر حاضل قلم ہے یعنی دونوں اس میں معرفہ ہیں تو اس میں جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ یہ قلم، اب یہ قلم کے بعد ہے نہیں لگے گا اس میں، یعنی اگر ہمیں مرکب اشاری میں ال لگا ہوا نظر آ جائے تو ترجمے میں ہے نہیں آئے گا. اور اگر ہم نے کہنا ہے کہ یہ کتاب ہے لیٹ سے تو حل ہٹا کر ہم اگر تنویر لگا دیں تو اس کے بعد تو جملہ مکمل ہو جائے گا. جی ٹھیک ہو گیا. رزاق صاحب آپ بھی، آپ کے پاس جو آپ نے جس چیز کا ذکر کیا اگر آپ اس کا بھی کوئی اسکرین شاٹ وغیرہ لے کے شیئر کر سکیں سب کے ساتھ تو بھی یوزفل ہوگا پلیز. جزاک اللہ خیر. اچھا جی، والذین کفروا، اور وہ سب جنہوں نے کفر کیا، اور وہ سب جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور تکذیب کی، جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار، وہ سب اصحاب النار ہیں یعنی آگ والے ہیں، خالدین فیہا، اسی طرح آ گیا پیچھے خالدین فیہا جیسے آیا تھا اسی طرح یہاں پہ ہمیشہ رہنے والے اس میں، اور بئس المصیر، بری لوٹنے کی جگہ، بری لوٹنے کی جگہ. والذین کفروا، اور جن سب نے کفر کیا، وکذبوا، اور تکذیب کی، بآیاتنا، ہماری آیات کی. آیاتنا مرکب اضافی، اور بی آیاتنا باز بی جو ہے یہ حرف جر بھی ہے جس کی وجہ سے آیات تو جو ہے وہ آیاتی میں چینج ہو گیا، بی آیاتنا بن گیا. تو مرکب جاری بھی ہے اور مرکب اضافی بھی ہے. اولئک اصحاب النار، وہ ہیں اصحاب النار. اصحاب النار کیا بن رہا ہے یہاں پہ؟ یہ بھی مرکب اضافی بن رہا ہے. اصحاب النار
آگ والے، آگ میں رہنے والے. اور خالدین فیہا اسی طرح خالدینہ جو ہے وہ ایکسپلین کر رہا ہے، فردر بتا رہا ہے، فردر ایکسپلین کر رہا ہے جملے کے اندر، یعنی جملے کو کے اندر کس حالت میں وہ جملہ ہو رہا ہے، یعنی اس کو اسی کو فردر ایکسپلین کر رہا ہے. تو ایسا لفظ جو ہے وہ ہم نے دیکھا پیچھے بھی کہ وہ حالت نصب میں آتا ہے جب وہ جملے کے اندر کسی کام کو یا کسی بات کو فردر ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے. ہمیشہ رہنے والے، فیہا اس میں، ہا کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ النار کی طرف. تو اولئک اصحاب النار، وہ ہیں رہنے والے آگ میں ہمیشہ. ہم نارملی ترجمہ جو اس کا کرتے ہیں وہ ایسے ہے کہ وہ ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں. وہ آگ والے ہیں ہمیشہ رہنے والے، ہمیشہ ہمیشہ، فیہا اس میں. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، مسیر کہتے ہیں لوٹنے کی جگہ کو، جس جگہ لوٹا جائے. بئسا کا مطلب برا، اور بری ہے لوٹنے کی جگہ، یعنی یہ لوٹنے کی جگہ تو بری ہے، بری ہے لوٹنے کی جگہ، لوٹنے کی جگہ بری، یعنی یہ آگ جو ہے یہ تو لوٹنے کی بری جگہ ہے. تو والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر. اچھا جی، میرا خیال ہے کہ ہم اس کو یہیں پہ ختم کر لیں آج، کیونکہ ٹائم ہو گیا 11 بج گئے. تو انشاءاللہ باقی یہیں سے آگے پھر اگلے ویک کو شروع کرتے ہیں. سر السلام علیکم. سر ایک وعلیکم چھوٹا سا السلام سوال ہے. جی جی پلیز. سر یہ جنت کے لیے اگلا استعمال ہوا ہے ابدا، اور خالدین فیہا اس میں ابدا استعمال نہیں ہوا، اس کی کوئی خاص وجہ ہو سکتی ہے؟ آپ تفسیری لحاظ سے پوچھ رہے ہیں میرا خیال ہے، رائٹ؟ جی ایسا ہی ہے. ہاں، تفسیری لحاظ سے میں ویسے کوشش تو میں کرتا ہوں کہ اس کو اوائڈ کروں، ظاہر ہے اپنی کو اوپینین دینے کی بجائے کسی ریفرنس کو لیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. علماء نے جو تفسیر کی ہے اس کو ہی ہم ریفرنس کے طور پہ لیں بجائے اس کے کہ اپنا اوپینین دیں. تو میں تو پرسنلی تو میں چاہوں گا کہ میں اس کو ابھی جواب نہ دوں، کسی کو پہلے دیکھ کے پڑھ کے پھر آپ کو میں اس کے بارے میں بتاؤں. مجاہد کہ صاحب کیا ایکسپرٹ کوئی ہیں، وہ مثال میں گروپ پہ اگر شیئر کر دیں تو بڑا اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. جی مجاہد صاحب، اگر آپ نے تفسیر اس کی پڑھی ہے کہیں پہ اور اس میں آپ کو کوئی وجہ لگتی ہے کہ جنت کے ساتھ ابدا ہے اور نار کے ساتھ ابدا کا ورڈ نہیں ہے، تو اس کی کوئی تفسیری اگر وجوہات ہیں، گرامیٹیکلی نہیں میں بلکہ کوشش کروں گا، تفسیری، میں بھی کوشش تو کروں وہ گا دیکھ کہ لیجیے گا. تفسیر میں اگر کہیں مل جائے. جی جی جزاک اللہ خیر. جی ایک اور بھی کوشچن ہے میرا خیال ہے. میرا خیال ٹائم زیادہ ہو گیا. میں خالدین کا جو یہ ظرف ہے، ظرف مکان ہے یا ظرف زمان ہے، یہ ہمیشہ کیا حالت نصب میں آتے ہیں؟ یہ میں جاننا چاہ رہا تھا. وہ میں پڑھ لوں گا کہیں سے، ابھی ٹائم زیادہ ہو گیا. چلیں خالدین کے بارے میں پھر آپ بھی دیکھیے گا، آپ باقی سب کے ساتھ بھی شیئر کر لیجیے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر جی. چلیں بہت شکریہ جی، جزاکم اللہ خیرہ. انشاءاللہ اگلی کلاس میں اسی وقت دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. مستغفرک و اتوب الیک. بہت شکریہ جی. جزاک السلام اللہ علیکم خیر. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.